السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورس نیو جرسی سے رابطے میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ پچھلے ایک ہفتے سے یہ پیٹرن چل رہا ہے. 29 تک جاتا ہے. ویری ایزی کمفرٹیبل فار می ٹو واک. میں باہر واک کرنا 5 میل زیادہ ڈیلی پسند کرتا ہوں بجائے اس کے کہ میں کسی مال وغیرہ میں باقی کنٹینیو کروں. آج کا ویلاگ میں اسپینوزا کے ایک کال سے شروع کروں گا. اسپینوزا از مائی ویری فیوریٹ پرسن ان ہسٹری. آئیڈیل فرام دا پوائنٹ آف ویو آف انڈرسٹینڈنگ، جو میری اپنی ایک یونیک انڈیویژول کا نکھار یا اس کا پروگریس، اس کی ڈیولپمنٹ ریدر دین کلٹ اور انفلوئنس، جس میں کہ زیادہ تر ہم سارے مبتلا ہیں. عظمیٰ بخاری نے کہا کہ وہ ایمی کا کرش ہے ججز کی وائفز کو. مطلب یہ اینمیٹیز میں بھی یہ کلٹ، انفلوئنس، یہ ساری چیزیں کوٹ ہو رہی ہیں اور عمران خان کے آڑے اس کا سیلیبریٹی سٹیٹس آ گیا. اسپینوزا نے کہا کہ I have striven not to weep at human actions. I have striven not to weep at human actions, not to hate them, nor to laugh at them. بلکہ میں تھوڑا سا اس کو ان آرڈر صحیح نہیں پڑھا. I have striven not to laugh at human actions. I have striven not to laugh at human actions, not to weep at them, nor to hate them, rather to understand them. میں نے اسٹرائیو کیا. I have striven. اسٹرائیو کرنا میں اردو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کوشش کی، ایفرٹ کی کہ جو ہیومن ایکشن ہوتے ہیں، جیسے میں نے یہ عظمیٰ بخاری کا سنایا یا آج میں خبریں آپ کو سناؤں گا، جس وجہ سے مجھے یہ اسپینوزا کا کوٹ یاد آیا. اور مجھے بڑا خام خواہ آپ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں نا، تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک آدمی اپنی ایک یونیک ایبلٹی سے چیزیں بتا رہا ہے، نہ وہ ہنس رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس نے کہا ہے striven not to laugh at them, not to at human actions, not to laugh at human actions. ٹھیک ہے، نہ ہی مجھے ان پر ہنسنے کو دل کرتا ہے، کوشش کی ہے میں نے، نہ ہی میں رویا ہوں. not to weep at them, not to hate them، نہ ہی میں نے انہیں ہیٹ کیا ہے. but to understand them. کیا زبردست فلاسفر تھے بچوں. آپ نے پڑھنے کی کوشش نہیں کسی نے بھی کی. ریئلی جس مطلب اب علم ختم ہو گیا ہے بالکل. بچپن سے پیسے کی ملٹیپلیکیشن پہ پیرنٹس نے لگا دیا ہے. ٹھیک ہے جی، اور بس وہ میاں بیوی اس پہ لگے ہوئے ہیں، کاریں، پیٹس، گھر اور ان چیزوں کے اسی سرکل میں گھومی جا رہے ہیں. اور نمائشی دنیا، آپ دیکھیں کہ یہ ایک نمائشی دنیا تھی، آرٹیفیشل دنیا تھی، وچ از ریورس ہو رہی ہے ٹو نیچرل سیٹنگز. دیکھیں آرگینک فارمنگ کیوں کر رہے ہیں آپ کیوں آرگینک ملک لے رہے ہیں؟ امریکہ میں تو اتنا بڑا انقلاب آرگینک کا آ گیا. کیوں فرٹیلائزرز بند ہو گئی ہیں؟ کیوں پیسٹیسائڈز بند ہو رہی ہیں؟ کیوں پلاسٹک کے لفافوں کے خلاف اتنی ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے؟ جناب صاحب، بیکاز آف دا فیکٹ کہ انسان قدرت کے کپڑوں سے باہر ہو گیا تھا. انسان کو جو قدرت نے کپڑے پہنوائے تھے وہ ان سے باہر ہو گیا تھا، تو ریزلٹنٹلی ہی از سفرنگ. اب اسپینوزا کا میں کنکلوڈ کر کے پالیٹکس کی طرف آتا ہوں. ان کنکلوژن میری جو سوچ ہے کہ اپنی انفرادیت کو آپ بروئے کار لائیں، ہیومن ایکشنز پہ نہ ہنسیں، نہ ویپ کریں، نہ ان کو ہیٹ کریں، انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ کیوں ہیں. اینڈ اصل بات جو ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے وہ انڈیویجول کانشنس ہوتی ہے. انڈیویجول کانشنس جو کہتی ہے کہ جناب مریم نانی گشتی کہتی ہے آپ ضمیر کے مطابق فیصلے نہ کریں. آپ جناب اپنے قانون جو دیا ہوا ہے، وہ جو دو شفٹوں والا قانون ہے کہ صبح کو صفدر گشتی کی لیتا تھا، رات کو اس کی ماں کی گشتی کی لیتا تھا.
آپ قانون کو دیکھیں جناب، قانون میں کیا ہے. اگر کسی نے دیکھا تھا، وہ ایک بندے نے ہمارے کلاس میں لاء میں کہا کہ بٹالوی کو، اعجاز بٹالوی کو، کہ اگر قتل کر کے کوئی بندہ غائب ہو جائے، کوئی ایویڈنس نہ ملے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ کہہ رہی ہے کہ ضمیر کو بھول جائیں، ضمیر شمیر نہ، ہیومن ایلیمنٹ آپ نکال دیں. ٹھیک ہے نا جی. اس پہ برٹش پارلیمنٹ میں، کامنز میں، کامن لا جیورسڈکشن ہے. سورینٹی آف دا پارلیمنٹ برٹش کی بڑی سمجھی جاتی ہے کہ اگر وہ کہیں کہ all the babies with blue eyes be killed, then where do you stand؟ تو اس پہ پھر مورلز کی بات ہوتی ہے. اب اس گشتیاں لوڑوں شوڑوں کو کون یار سمجھائے، اس کا باپ بھی گانڈا صاحب پہ سوار ہے. آج کی خبروں کی طرف آتا ہوں. اس لیے اسپینوزا کا سنایا تھا کہ مجھے آج خبریں سننے کے بعد ایگزیکٹلی یہ فیلنگ ہوئی. نہ میرا ہنسنے کو دل کیا خبریں سننے پہ، ٹھیک ہے، لائک 2 خبریں ایسی تھی جس پہ کہ پی ٹی آئی والے الٹ بازیاں لگا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. ایک خبر لاہور ہائی کورٹ کے ڈی بی نے کہا ہے، ڈویژن بینچ نے، کہ ریمانڈ کا کیس تھا 10 دن کا جو 9 مئی پہ دیا گیا تھا کہ یہ اللیگل ہے، غلط ہے، میلافائڈی ہے. انہوں نے کہا جی یس، جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں. ایکچولی دیکھیں، آئیڈینٹیکل ایک دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ جناب صاحب وہ جو ہے وہ اورنگزیب جو بڑا بنا پھرتا ہے، اس کے حالانکہ ساتھی جج کہہ رہا تھا کہ یار یہ ریمانڈ زیادہ دیا جا رہا ہے. وہ احمد، وہ اس کا جو وہ پی ٹی آئی کا انٹرنیشنل جون سا ہے جنجوا، احمد جنجوا کا، وہ شیریں مزاری روئی بھی باہر آ کے کہ بیچارہ ہفتے کے لیے ٹھوک دیا کہ جی نہیں ہم ریمانڈ. انہوں نے کہا جی ہم نے بم نکالا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہم نے احمد جنجوا کے گھر سے بم برآمد کیا، اب ایک اور بم برآمد پیر تک ریمانڈ رہنے دیں. اچھا، یہ ہائی کورٹ کہہ رہی ہے جی کہ آپ نے بم شم تو برآمد کرنا نہیں تھا، پولیگراف ٹیسٹ وغیرہ ہیں. دیکھیں، میں نے اتنا پرانا، میں اور اقبال جعفری صاحب پولیگراف ٹیسٹ کا کہتے رہے ہیں کہ خدا را پولیگراف ٹیسٹ لائنگ ٹیسٹ ہیں جو کہ آپ سب ان کو ایڈمنسٹر کریں. ہم نے فروخ کو بھی پولیگراف ٹیسٹ کے لیے کہا تھا، وہ تو پہلے ہی جرگ کے ٹٹی نکل گئی اور ریزائن کر گیا. ٹھیک ہے، پولیگراف ٹیسٹ ٹھیک ہے، عمران خان پہ کرنی ہے، جیل میں کریں. آج ہی ایک فیصلہ اس پہ آ گیا کہ الیکشن کمیشن کے وہ چاروں بروانا بہت ہی نالائق آدمی، کار ڈکیتیوں میں ملوث. جب یہ اسسٹنٹ کمشنر تھا، کار ڈکیتیوں میں یہ دلے کا بچہ ملوث تھا. ٹھیک ہے، آنٹیوں کے پیچھے اسلام آباد دوڑے رہنا. یہ ہمارے ساتھ پہلے فورن سروس میں تھا، پھر ڈی ایم جی میں، اب وہ سکندر سلطان ساتھ لایا ہوا ہے. چاروں بدماشوں نے الیکشن کمیشن کے جیل کے اندر ٹرائل کیا عمران خان کا الیکشن کمیشن کی کنٹیمپٹ پہ. اٹ واز سو ریڈیکولس. وہ آج اڑ گیا کہ آپ کیسے کر سکتے تھے. وہ بلکہ ایک خاتون نے سمن رفت ہیں، کوئی جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی. سمپل سی بات تھی، اس نے کہا یار آپ کیا، یہی عطر من اللہ نے ایک دفعہ وہ ڈرم سے نے کہا تھا. وہ ڈرم بھی عجیب ہی ہے، لوٹا سا پٹا سا. ٹھیک ہے جی، تو وہ ڈرم نے پہلے ہم پہ افتخار اس ڈرم نے چڑھوایا. اس سے پوچھا جائے کہ دلے تو نے ہم پہ وہ افتخار کانا دجال چڑھایا تھا. ٹھیک ہے، تب تو آئی ایس آئی کے لیے کیانی نے تجھے پیسہ لگایا تھا، تو اس کا وکیل بنا ہوا تھا، کلب چلاتا تھا کیانی شیانی ان فوجیوں کے ساتھ، ریسٹ ہاؤس جہاں ڈرنکنگ اور چکلے اور عورتیں. یہ بدماش ہیں، فراری پہ نواز گانڈے کے ساتھ پھر رہا تھا لندن میں اور حرام زادہ باتیں کر رہا ہے. یہ بکواس ہے. اس نے وہ جون سے عطر من اللہ سے کوئی بندہ پوچھے کہ وہ جو جے آئی ٹی پناما پہ بنی تھی اور جو وہ جسٹس بشیر یا کس نے فیصلے کیے تھے، عطر من اللہ نے وہ اوورٹرن کیے. عطر من اللہ نے، حرام زادے دلے. جمہوریت کی بات کر رہے تو بہن چوت، جمہوریت میں دلے کتے کے بچے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اس موٹے سے ڈرم کو الٹا کر کے کسی چوک میں پھانسی دینی چاہیے. میں تو اطلاعات گیا تھا کہ مارتھن لانا لگے. خیر، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں، یہ ڈانس ٹونس کرنے والی کوئی بات نہیں، ٹوٹلی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے اگر 9 مئی میں عمران خان کو اندر کرنا ہے، پھانسی لگانی ہے تو لگے گی.
جیسے بھٹو کو ہوا تھا. نو ون کین اسٹاپ. یہ عدالتیں اسٹاپ نہیں کر سکیں گی. آج دیکھیں جو آپ کے لیے بہت بری خبر ہے, الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہ فیصلہ مبہم ہے. ان کو پوائنٹ مل گیا کہ 2-3 جج پتہ نہیں کچھ اور کہہ رہے ہیں, 8 اور کہہ رہے ہیں, تو ہم چلیں اپنا بیچ میں لچ ہم تل دیں. ٹھیک ہے جی, سہارا اس ساتھ وہ بھوسڑی نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. لو جی اپنا کیا ہوا کہ جناب صاحب انہوں نے کہا جی کہ ہم رجوع کر رہے ہیں, ہم امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. 15 دن ہو گئے تھے, آج 15 دن ہو گئے تھے. انہوں نے کہا جاؤ ایل پہ جڑو. یار آپ اندازہ لگائیں ہاؤ دیز انسٹیٹیوشنز آر آپریٹنگ. ہاں ایک اچھی خبر ہے میرے خیال میں, وہ بھی بینچ اچھا نہیں. مجھے منصور علی شاہ بالکل پسند نہیں ہے اور حرام زادہ ہے. اس نے اعجاز الحسن کو نکلوایا, یہ کتا. ٹھیک ہے نا. یہ ISI کا زیادہ سگا بن رہا تھا. اعجاز کو اس نے کک آؤٹ کروایا اور پرو گانڈا اس نے ججمنٹس دی. تو اس کی سربراہی میں 29 جولائی کو ارشد شریف شہید کا کیس لگ رہا ہے. دیٹ از ویری گڈ. اللہ کرے اس میں کوئی کتنے سالوں بعد اندازہ لگائیں. یہ سو موٹو لیا تھا عمر عطا بندیال نے. 1-2 ہیئرنگ ہوئی تھی, اس کے بعد سرد خانے میں پڑ گیا. اور فائز بھوسڑی تو مجال ہے. فائز بھوسڑی کو تو انسانی حقوق سے جتنی نفرت ہے نا, جس طرح اس کا حرام زادہ باپ ایک برٹش ٹوڈی ایجنٹ محمد علی جناح کے ساتھ مل کے ٹھاؤں کر کے انہوں نے یہ حلوہ پارٹیشن والا کھایا, ایکسکیوز می, اسی طرح یہ کر رہے ہیں. بدماشیاں, یہ ساری چتراہٹ کی بیماریاں ہیں, چتراہٹ کی بدماشیاں ہیں. یہ میں نے آپ کو خبریں سنائی ہیں, اور مین خبر آج جو فلوٹ ہوئی ہے وہ عمران خان نے عمر ایوب ملا ہے, اس کو کہا ہے کہ الیکشن کی تیاریاں کریں, اور اس پہ ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق اینکر جو ہیں وہ اپنا کر رہے ہیں. جناب صاحب آج ایک للی نے بھی بات کی تھی, صدیق للی نے, وہ مجھے یاد آ گئی. اس سے مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی تھی بڑی انٹرسٹنگ, جب میں اسے واچ کر رہا تھا. للی بڑا انٹرسٹنگ ہے, میرا دوست بھی ہے بیچارہ, بڑا رسپیکٹ دیتا ہے مجھے. خیر, تو وہ جی انہوں نے دوبارہ الیکشن کا کہہ دیا. عمران خان نے کہا جی کہ دوبارہ الیکشن ہوں گے. تو وہ یہ اینکر وینکر سارے کہہ رہے ہیں پرو عمران PTI کے, کہ جناب صاحب یہ کوئی منصور علی شاہ ہی ٹیک اپ کرے گا کہ یہ سارے الیکشن سے نل کر دے گا. ڈائلاگ پروبیبلی عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ نئے الیکشن ہوں گے. عمران خان تو آپ کو پتہ ہے چوچا ہے نا, چوچا. اور یہ بندہ کوئی انقلاب شنقلاب نہیں لائے گا. یہ بندہ کچھ نہیں آپ کے لیے کر سکے گا. میں آپ کو بھی سے کہہ رہا ہوں, اگر اس بندے سے کچھ کروانا ہے, KPK کے لوگ باہر نکلیں اور اس سے اپنا اسلام آباد کا گھراؤ کریں. وہ للی والی بات مجھے یاد آ گئی ہے, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں تو آپ کو محظوظ کرنے کے لیے یہ ویلاگ کرتا ہوں, نہ پیسہ ملتا ہے نہ کچھ. ہنستا ہنساتا آپ سے. وہ ایک للی صاحب فرما رہے تھے کہ جج آخر کار اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. سمینا رفعت کی ججمنٹ پہ کہہ رہے تھے کہ جج اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا شروع ہو گئے, اور لاہور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے وہ ایک سرجن ہمارا دوست ہے بڑا, تو وہ آپریشن کر رہا تھا, تو کہتا ہے کہ نظر صاحب انسٹالوجسٹ کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی انسٹیزیا میں, تو وہ بندہ تھا, تو اس کی ڈک لن بڑا ڈسٹرب کر رہا تھا آپریشن میں. تو کہتا ہے کہ میں نے پھر تھوڑا اسے ہل جل کی تو وہ بالکل کھڑا ہو گیا. تو کہتا ہے میں نے کہا اب آپ مطمئن رہے, یہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. Just like that, draw parallel, there is a human body, اس پہ بیسیکلی ملٹری آپریشنز کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ججز ہیں ان کا رول صرف اتنا سا ہے کہ وہ للی obstruct ہوتی ہے نا, تو اس کو کھڑا کر کے چلو اب یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی. اب وہ للی نے کیا کرنا ہے, آپریشن تو بیسیکلی ڈاکٹر سرجنز کر رہے ہیں, اینڈ آل دا ٹیم آف ڈاکٹرز دیئر, اور کیا اس کا بننا ہے, کس چیز کا آپریشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ حیثیت ان ججوں کی ہے.
یہ جو جج اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں نا، یہ حیثیت ان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی 1,00,000 روپیہ مہینے کی تنخواہ ہے. کتنی ہے؟ 30-40 ہزار کو پتہ نہیں. بجلی کا بل مرکنڈے صاحب کا آ جاتا ہے. مرکنڈے صاحب کا فون گم ہو گیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فون کے پیسے نہیں، کوئی اب دوست فون شون انہیں لے کے دے رہا ہے. اور یہ 10 لاکھ سیلری، اب 20 لاکھ سیلری ہے. وہ ایک بلی آنکھوں والا حرام زادہ نیب کا چیئرمین 20 لاکھ، 50 لاکھ تنخواہوں پہ لگے ہوئے ہیں. بجائے یقین کریں بندہ شرم کرتا ہے کہ میں نے اتنا لوٹا ہے، میرے باپ نے اتنا لوٹا ہے. 10 ارب کٹھے یہ کیپیسٹی چارجز سے اکٹھا کر کے سبسڈی بجلی کی دے دیں کہ چلے جی ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، کمپنسیٹ کر رہے ہیں. انڈر 300 یونٹس، 200 بھی نہ کریں. وہ 200 جو 190 یونٹ ہوتے ہیں ان کے 12 یونٹ بڑھا کر تو وہ اوپر والا بریکٹ میں لے آتے ہیں. ٹوٹل حرام زدگی ہے. آپ کو سوائے انقلاب کے کچھ نہیں ملے گا. انقلاب سے میرا مطلب ہے اپنی انڈیویجول زندگیوں میں صفائی ستھرائی لائیں، نیوٹرلٹی لائیں، اسپینوزا کی طرح. چلے میں اپنی بھی مثال نہیں ہے، اسپینوزا کی طرح اسٹریٹنیس اس میں لائیں. پھر تھنک اوور اٹ. ایک کانشنس آپ کی جو اچھائی مورلز کا سوچ رہی ہے، اس کی بنیاد پہ اکٹھے ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں آپ کیوں نہیں سچ بولنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں آپ نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں اور پیار محبت والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. اس سے روح کی روشنی اتنی برائٹ ہو جاتی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنی زیادہ برائٹ ہو جاتی ہے. اور آپ کن فیکون پہ آپ کلندر بن جاتے ہیں، مزے میں مستی میں آپ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ایک وہ ہمارے زلفوں والی سرکار سیالکوٹ میں ایک بندے کے پاس مجھے لے گیا پیر کے کہ جی پیر صاحب ہیں. مجھے بڑا ان بندوں سے ملنے کا شوق ہوتا تھا، ٹو نو واٹ دے آر. وہ اتنے لمبے لمبے بال اس نے چھت پہ سے باندھے ہوئے. تو اس وقت تو خیر وہ نہیں، رات کو ریاضت کے لیے وہ کوئی چھت سے باندھ دیتا تھا کہ نیند نہ آئے. تو ایک بچہ آیا، ماں لے کے آئی کہ کوئی 30 سال تھا، اس کی شادی نہیں ہو رہی. اچھا جی. تو وہ کہتا ہے اس کی شادی اس طرح ہے کہ اس وقت مئی جون تھا یا کیا، کہتا ہے جنوری 25 کو جناب سمینا سے اس کی شادی طے پائی ہے. چلیں جی آپ اپنے انتظامات کریں جائیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ شادی کا. وہ کہتا ہے یار آپ میرے سے یہ باتیں کیوں پوچھتے ہیں، آپ اس اسٹیٹس پہ نہیں ہیں. وہ ایک اسکول ٹیچر ہوتا تھا، اس کی اتنی پہنچ ہو گئی تھی، پتہ نہیں کدھر پہنچ گیا ہوا تھا. وہ ایسے کہہ دیتا تھا کہ اچھا یار ہو جائے گا کام یا نہیں ہوگا کام تیرا، تو بدبخت ہے. نیگیٹو وائبس اگر ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کیوں نہیں اس روشنی کی طرف چاہتے ہیں، کیوں نہیں اس پازیٹیوٹی کی طرف چاہتے ہیں. اور یار خدا کے واسطے میری کتاب پازیٹیوٹی سے جو آپ کو پھل ملتا ہے نا پازیٹیو رہنے سے، اس پہ پڑھ لیں کہ 65 سال کی عمر میں یہ بندہ ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ حشاش بشاش زبردست زندگی گزار رہا ہے. مرضی سے اٹھتا ہے، مرضی سے سوتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے، انجوائے کرتا ہے نیچر کے ساتھ، درختوں سے بغل گیر ہوتا ہے، سمندر کے ساحل پہ چلے جاتا ہے اور وہاں ویوز کے ساتھ کھیلتا ہے. کیا زندگی ہے. اوور کلاؤڈڈ، کبھی اسکائی ہوتا ہے، کبھی بیوٹیفل سنشائن ادھر. واٹ اے بیوٹیفل ویدر اینڈ اے ڈانس، کاسمک ڈانس. تو میرا بتانے کا آپ کو یہ مقصد تھا آج کے ویلاگ میں. میں انٹرنیشنل نیوز بھی آپ کو صرف اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو بڑے اچھے سلیقے سے سمجھا دوں. آپ کو کچھ نہیں ملنا سوائے انقلاب کے. اگر عمران خان کمپرومائز کرتا ہے فار نیو الیکشنز، اس جتنا بے وقوف آدمی اس قرائے عرض پہ نہیں، اس دنیا پہ. یہی الیکشنز جون سے ہیں، ان کو انقلاب کے تھرو امپلیمنٹ کرائیں. 17 سیٹوں پہ واپس لے جائیں نواز خان کو، فل سٹاپ. کچھ نہیں ملے گا نئے الیکشن سے آپ کو. یہ میرا اپنا ذاتی ہے. میں آپ کی جو ایکٹیویٹیز دیکھتا ہوں، میں پھر آپ کو بتا دوں، گرمی نہ کھایا کریں. وہ بالکل اسپینوزا کی طرح ہے کہ نہ ہی میرا ہنستا ہوں آپ کے ایکشنز پہ، نہ ہی روتا ہوں اور نہ ہی ان کو
hate karta hu, but I try to understand it. And that understanding I put in my book, 2 volumes. Okay, that understanding of मेरी अपनी, मेरी humans के बारे में understanding. कल तक के लिए इजाज़त, टका के अपना ग्रीस की बोतलें तेल से लेके टुआ मरवाएं. ये रोज़ जो इमरान कल आ जाएगा बाहर, परसों आ जाएगा, इस जज ने वो फैसला दे दिया. आज आपको पता है उसी जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर ने दूसरे तोशा खाना केस पे इमरान खान का वकील गया और उसने कहा जी हमें तो आप पे एतराज़ नहीं है, हमें तो इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपके खिलाफ केस किया है, तो लिहाजा आप मेरा केस न सुने. उसने कहा जाओ, ये तो हर कोई बहाना बनाया करेगा. ये एक जजमेंट आई हुई है बाबर सत्तार की कि बाबर सत्तार पर PMLN ने कहा था एक्सक्यूज़ मी कि हम ऑब्जेक्ट करते हैं, रिक्लूज करें. उसने कहा इस तरह तो हर कोई करेगा. कुछ नहीं मिलना इन अदालतों से, नथिंग. रगड़ें आप. गैस, आपकी बिजली सस्ती नहीं होनी जब तक आप अपना सर नहीं इस्लामाबाद जाके कटवाएंगे. और हमारी तस्वीरें लग गई जनाब साहब. वो फिर अब मेरी नए ड्रेस में आज किसी ने कराची से भिजवाई, मैंने कॉलेज में लगाई है. शारा एक तरफ सुरजानी टाउन और गुलशन इकबाल का इनके उनके लगा के जनाब नज़र चौहान. अब हम टॉप पे चले गए हैं उसमें. ठीक है, साड़ा बहुत ज़्यादा फ़ौज को पड़ा हुआ है. दूसरा मैंने कॉलेज लगाया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट 4th कंसेक्यूटिव ईयर जौन सा है ना 4th वर्स्ट में आया है. इससे ऊपर सिर्फ इराक, सीरिया और अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट है. इराक, सीरिया और अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट पाकिस्तान से ऊपर हैं और यमन के साथ पाकिस्तान ये पासपोर्ट अपना शेयर कर रहा है. आप क्या आने वाली नस्लों को मुस्तकबिल दे रहे हैं. उधर थाईलैंड, क्योंकि मुझे बड़ा था कि वो $500 पे बड़ा अच्छा अपार्टमेंट मिल रहा है. नज़र साहब ही दे फिर 3 महीने का वीज़ा देने हैं. उन्होंने टूरिस्ट का वीज़ा 6 महीने का कर दिया और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए उन्होंने कहा आपने टू ब्रिंग इन मोर मनी टू दी $30 बिलियन उन्होंने टूरिज्म से कमाया. टका के टुआ बजाएं, ग्रीस की बोतलें साथ रखें, तेल की बोतलें. वो किसी ने कहा महंगी हो गई है. और यार फिर अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका ही जो लाना ज़ख्मी होगा मनीर मिस्त्री सूअर का. ठीक है, फ़ौज की डिक ज़ख्मी होगी. टका के बजवाएं यार, कोई और हल नहीं है आपका. मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है. बाकी चौं चौं टों टों ना करें. आई एम नॉट हेयर टू लिसन टू एनीवन. कोई कल्ट नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं, कोई लीडरी नहीं, कोई बाबा पुना नहीं, कोई सरदारी नहीं. फॉरगेट अबाउट मी, डोंट बॉदर अबाउट मी एट ऑल. अल्लाह ने